آمنہ اقبال ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگہ کے زیر اہتمام چلائے جانے والے الحسنین پبلک اسکول گلبرگہ کے اینول ڈے سیلیبریشنز کا نہایت شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا۔ اینول ڈے سیلیبریشنز میں طلباء و طالبات نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اینول ڈے سیلیبریشنز کے بعد الحسنین پبلک اسکول کے شعبہ دینیات کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ ممتاز عالم دین مولانا حافظ محمد شریف مظہری بانی و محتمم مدرسہ اسلامیہ مظاہر العلوم گلبرگہ، ڈاکٹر محمد کمال الدین اعظم پرنسپل KBN انجینئرنگ کالج گلبرگہ، ڈاکٹر ظہیر شیخ صدر فارچون انگلش میڈیم اسکول جیلان آباد گلبرگہ، ممتاز نعت خوان الحاج سید طیب علی یعقوبی خوش الحان نعت گو شاعر، ڈاکٹر انجینئر سید سقی سرمست اور دیگر معززین نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سید نثار احمد وزیر موظف تحصیلدار گلبرگہ و صدر الحسنین پبلک اسکول گلبرگہ نے تمام معزز مہمانان اور پیرنٹس کا خیر مقدم کرتے ہوئے الحسنین پبلک اسکول کی تعلیمی کارکردگی سے واقف کروایا۔ ڈاکٹر سید نثار احمد وزیر نے کہا کہ شعبہ دینیات کی کارکردگی سے والدین بہت مطمئن ہیں۔ سید نثار احمد وزیر نے مزید کہا کہ الحسنین پبلک اسکول میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو دینی و اخلاقی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ طلباء و طالبات اسکول سے با اخلاق اور اچھے شہری بن کر نکلیں۔ مہمانان خصوصی نے بھی اظہار خیال کے دوران الحسنین پبلک اسکول گلبرگہ کے تعلیمی معیار اور تعلیمی ماحول، سالانہ جلسہ دینیات میں طلباء و طالبات کے دینی مظاہروں پروگراموں کو سراہتے ہوئے سید نثار احمد وزیر کی بھرپور ستائش کی اور کہا کہ اپنے اسکول کو ایک معیاری و مثالی اسکول بنانے کے لیے سید نثار احمد وزیر کی خدمات قابل قدر ہیں۔ سالانہ جلسہ دینیات میں طلباء و طالبات نے اسلامی ترانے، حمد و نعت، تقاریر اور اصلاحی پروگرام نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ الحسنین پبلک اسکول گلبرگہ کے سالانہ جلسہ دینیات کی منفرد بات یہ ہوا کرتی ہے کہ اس میں برجستہ سوال و جواب یعنی کوئز کا پروگرام بھی منعقد کیا جاتا ہے جو نہایت دلچسپ ہوا کرتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے طلباء و طالبات کی حاضر دماغی کا بہترین مظاہرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں الحسنین پبلک اسکول گلبرگہ کے اینول ڈے سیلیبریشنز اور سالانہ جلسہ دینیات کی یہ رپورٹ۔ معلم و معلمات، ذمہ داران الحسنین پبلک اسکول اسٹیٹ پر موجود معزز و باوقار مہمانان خصوصی، حاضرین میڈیا اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حذیفہ ہے، میں 8 اسٹینڈرڈ کا طالب علم ہوں۔ میرا نام ابوبکر صدیق ہے، میں 8 اسٹینڈرڈ کا طالب علم ہوں۔ حاضرین اکرام، آج کے عظیم الشان سالانہ جلسہ سب کی رہنمائی اور ہمارے الحسنین پبلک اسکول کی طالبہ و طالبات کی دینی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام کو اس پرنور مجلس میں جمع کیا، جس کے بعد لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بعد تمام انبیاء اکرام پر۔ ابتدا ہو کچھ اس طرح سے تیرے نام کے ساتھ یا اللہ، ابتدا ہو کچھ اس طرح سے تیرے نام کے ساتھ یا اللہ کا جلسہ شروع ہوتا ہے تیرے رحمتوں کے نزول میں۔ لہٰذا میں قرأت کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے بھائی افضل کو جو طالب علم ہے 6 اسٹینڈرڈ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر وزن کی ابتدا کر رہی ہوں 20 سالہ پرانا اسکول ہے. یہ اینیول ڈے 19 اینیول ڈے منایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی شعبہ دینیت کی جانب سے سالانہ دینی جلسہ بھی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. میں آج کے اس دینی جلسے میں یہاں پر ہمارے ساتھ شریک ہمارے مہمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے گھر عزیز اور ماہر تعلیم اور یہاں کے مشہور قدیم دینی درسگاہ مظاہر علوم کے بانی محتمل عالی جناب حافظ محمد شریف مظہری صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں ہم تمام کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ذرا تو بتائے دل میرے آقا کو کیا بولوں. میرے سرکار کی ہر ہر ادا میں ایک تجلی ہے. میرے سرکار کی ہر ہر ادا میں ایک تجلی ہے. ہر ہر
بولوں اسے شمس الضحیٰ بولوں کسے بدر الدجا بولوں کسے شمس الضحیٰ بولوں بلندی کا سرکار کے قدموں تلے عرش اعظم بھی ہے ہم عرش اعظم بھی ہے ہم سرکار کے قدموں تلے ہر بلندی کا نشان سرنگوں ہے آسمان سرکار کے قدموں تلے عظمتوں کا ہے سامان سرکار کے قدموں تلے ہر بلندی کا حسن یوسف اور موسیٰ کا عصا اپنی جگہ حسن یوسف اور موسیٰ اپنی جگہ معجزوں کا ہے جہاں سرکار کے قدموں تلے جلسہ بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، لہذا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقریر کا سلسلہ شروع کریں۔ معزز سامعین، اسلام کی 5 ارکان میں سے سب سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار نماز کی تاکید آئی ہے۔ میں نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے بھائی عاقب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ طالب علم ہے 700 کے۔ بچاتی ہے نماز، منکر و فحشاء سے انسانوں کو بچاتی ہے نماز، رحمتیں اور برکتیں ہمراہ لاتی ہے نماز۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہم پر دین میں 5 نمازیں فرض کی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان کے علاوہ نفل نمازیں بھی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کا خدا سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان نماز میں خدا سے دعائیں کرتا ہے، خدا سے انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنا فضل نازل کرتا ہے اور اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرب قوم کی حالت بدل دی تھی۔ بتوں کی پوجا کرنے والے، شراب پینے والے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے، گمراہی میں پڑے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور نماز سے وابستہ کر دیا، جو باخدا وجود بن گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ نماز بری باتوں اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। जिस तरह एक इमारत सुतून के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह दीन इस्लाम की भी इमारत नमाज के बगैर नहीं रह सकती। जाता है मन झुकता ही नहीं, अल्लाह दीन को भी किसी वक्त नमाजी कर दे। मौजूद समाइन वालिदैन अल्लाह की तरफ से बहुत अनमोल तोहफा है, जिनके बगैर घर और जिंदगी बेरौनक हो जाती है। लिहाजा वालिदैन के मुतालिक एक तकरीर समाप्त फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अभी मैं तिफले मख्तब हूँ, ना मुक़र्रिर हूँ, ना फरवाना, तसल्ली दिल में रखती हूँ, सुना दूँ हक़ का फरमाना। लबों पर कभी उसकी बदुआ नहीं होती, लबों पर कभी उसकी बदुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो खफा नहीं होती, बस एक माँ ही है जो खफा नहीं होती। मौजूद समाइन व सामियात, आज मुझे जिस मौके पर ये लब कुशाई करने का मौका मिला है, वो है वालिदैन के हुकूक। जब हम छोटे थे, लड़ाई इस बात पर करते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। एक कहता माँ मेरी है तो दूसरा कहता माँ मेरी है, तो हम कहते चलो ये बात माँ से ही पूछते हैं। तो माँ हंसते हंसते ये बात तो टाल देती थी, क्योंकि माँ को पता था एक जमाना ऐसा भी आएगा, लड़ाई इस बात पर होगी, माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक कहता मैंने पिछला महीना माँ के साथ गुजारा है, तो दूसरा कहता मेरी माँ के खांसी की वजह से मेरी नींद किस तरह खराब हो जाती है। माँ के खातिर आज वही माँ बोझ बन चुकी है, माँ के पैर तले अल्लाह की कुदरत जन्नत जुड़ी हुई है। मौजूद समाइन व सामियात, आज हमारे यहाँ भी ओल्ड हाउस बन गए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है। एक जवान शख्स का वाक़या है, उसने अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ाया और साथ ही साथ ओल्ड हाउस वालों को नंबर भी दे दिया और कहा जब माँ मरने के करीब आ जाए तो फोन कर देना। आखिर वो दिन करीब आया, ओल्ड हाउस वाले ने फोन करा और कहा तेरी माँ मरने के करीब आ चुकी है, मुलाकात करनी है तो कर ले। वो शख्स आता और कहता माँ तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दे। तो माँ कहती तूने मुझे ये ओल्ड हाउस में जमा कराया है, ये ओल्ड हाउस के कुछ पंखे खराब हो गए तो इन्हें ठीक करवा दे। तो बेटा कहता माँ ठीक कराने का क्या फायदा। तो माँ कहती ये अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ठीक करवा रही हूँ। फिलहाल तुम्हारी औलाद तुम्हें ओल्ड हाउस में छोड़ेगी तो मुझे खबर में भी नींद नहीं आएगी, मेरे गाल को गर्मी लग रही है। आखिर में मैं रब्बुल इज्जत से ये दुआ करती ऐ अल्लाह तमाम बहनों और भाइयों को माँ बाप के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो अभी आपके सामने चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अपनी तालीमी और तरबियत की जो है उम्र को यानी 20 साल इसकी उम्र भी है। दरमियान में भी आनवा स्कूल में तहसीलदार साहब याद किए तो मेरे को उस वक्त जो खुशी हुई उसकी कोई इंतहा नहीं थी। मैं हकीकत बोलता हूँ, मालूम है मैं किसी की बेजा तारीफ नहीं करता हूँ, जो हक़ाइक़ है उसको कहता हूँ। दरमियान में आए तो कुछ 8, 9, 10 के बच्चों और बच्चियों के सिलसिले में उनकी तरबियत के सिलसिले में बात देखने को मिली। एक चार्ट बनाया गया और उनकी नमाज की पाबंदी, हाजिरी, कुरान मजीद के खिदमत, वालिद की, वालिदा की, मेहमानों की, इस तरह जो चार्ट बनाया गया और तलबा और तालिबात की बात बताई गई। इसमें ईमानदारी से काम लेना, बहुत खुशी हुई। उन तलबा से भी खुशी हुई कि तलबा और काबिल तारीफ है जो अमल उन्हें निशान लगा दिया और जो किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको सही कर दिया है। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, वक्त कम है वरना मेरे ध्यान में बहुत सारी बातें थी। तो आज जो मुआशरे में स्कूल और मदारिस को लेकर जो हमारे सामने अमल आ रहा है और जो मुआशरे में जो चीज़ें देखने में आ रही है, काश के हम मदरसों में और स्कूलों में फर्क किए बगैर
मदरसों में, स्कूलों में फर्क किए बगैर, निसाब तो अलहदा होगा, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन तालीम और तरबियत में फर्क किए बगैर हमारे नस्ल परवान चढ़ेगी तो इस मुल्क में अजीम इंकलाब बर्पा हो सकता है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी आंखें देख रही है कि क्यों, इसलिए कि मैंने जो आयत तिलावत की है वो जो है सूरतुल अलक की आयत है। 5 आयतें सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब हमारे आका ताजदार मदीना सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में नाजिल फरमाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरी बहनों, मेरी बच्चियां, मैं आपको थोड़ा सा मक्के मुकर्रमा का, हिजाज का कुछ पस मंजर लाना चाहता हूँ, पूरे जजीरतुल अरब का, बल्कि अगर ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा, बजा होगा कि पूरी दुनिया का थोड़ा सा पस मंजर 1 मिनट में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाए जाने के बाद 500 साल तक दुनिया में कोई रुश्द और हिदायत की बात करने वाला नहीं था। पूरी दुनिया में गुमराही को गलबा हासिल हुआ था। दुनिया में कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इसको उरूज मिला हो। सारी बुराइयां का उरूज था। इंसान दरिंदे से बदतर हो चुका था। जहालत की कोई हद व इंतहा नहीं थी, बल्कि यूं समझ लीजिए सबसे ज्यादा जुल्म उस जमाने में कमजोरों में खवातीन पर हुआ करता था। तारीख है ये, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सारी बुराइयां, सूद, शराब, ज़िना, गारतगिरी, कत्ल, सारी गुमराहियां थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान फरमाया अपने बंदों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है, आप जो अल्लाह की याद के लिए, जिक्रुल्लाह के लिए गारे हिरा में तशरीफ ले जाते, फिर वो मुबारक मसरूद दिन आया, इसमें जो आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, इस बात को समझने की कोशिश करें। मैंने तमीमी तौर पर एक बात बताई थी कि सारी गुमराहियां, सारी बुराइयां उरूज पर थी। सारी बुराइयां हैं तो इस्लाह कहां से शुरू होनी चाहिए? इस्लाम का मामला कहां से शुरू होनी चाहिए? किस बात से, किस अमल से शुरू किया जाए? जो रब्बुल आलमीन है, खालिक कायनात, हम सब का खालिक व मालिक है, माबूद हकीकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हुक्म दिया, पहला हुक्म इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। मालूम हुआ कि इल्म एक ऐसी चीज है कि सारी बुराइयों को दूर करने के लिए, सारी गुमराहियों को दूर करने के लिए, सारी अच्छाइयों को पैदा करने के लिए वो सबसे पहले चीज इल्म की जरूरत है। कुछ भी बने, इल्म दीन, मुसलमान हो तो दुनिया में राहत, कामयाबी, जन्नत मिलेगी आखिरत में। इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनाना अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं दिल की गहराइयों के साथ सबको मुबारकबाद देता हूँ। तहसीलदार साहब को, आपके एहलिया मोहतरमा को, साहिबजादों को, साजिदा को, मौलविमात को, सारे सामाइन को, अल्लाह ताला स्कूल को बेहतरीन नमूना बनाए। ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए जहाँ एजुकेशन के साथ दीनी तालीम दी जाती है। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जनाब वक़ार, पहली वही आती है, इक़रा पढ़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है कि हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिला, पढ़, यानी कि इल्म हासिल कर।
تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا ہے، کسی بات کا ادراک ہونا، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کے راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ ان کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کی کھوج لگاتا ہے، زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے، پانی کے گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے، پانی اور سورج کی تمنائی کے حصول تک سب تعلیم ہی کی مرہون منت ہے۔ جناب علی، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود تک علم حاصل کرو، اور ایک جگہ فرمایا علم حاصل کرو خود میں چھین جانا پڑے۔ جناب علی، تعلیم کا حصول نہ صرف کامیابی کا ضامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پورا اعتماد بنانے اور نکھارنے میں اہمیت کا حامل ہے۔ تعلیم دور بنیادی طور پر کسی بھی قوم اور معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے قلم، میرے ذہن میں ہے اجالا، میرے ہاتھ میں ہے قلم، میرے ذہن میں ہے اجالا، میں کیا دبا سہی اور کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر عم عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر عم عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو تعالی علی محمد، دل کا اجالا نبی محمد، آنکھوں کا تارا نبی محمد، دل کا اجالا نبی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ابوبکر صدیق ہے۔ میں نے سنا کہ وہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ جی مولانا، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ کیا میں آپ سے کچھ دینی باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور مولانا۔ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ جی میں جماعت اسلامی یعنی 8 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ مسلمان اللہ کی عبادت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں پر دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہے؟ ہم مسلمانوں پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کیا آپ کو مکمل نماز پڑھنی آتی ہے؟ جی مولانا، ہمارے اسکول میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد ہے؟ جی مولانا۔ ماشاء اللہ، آپ کو قرآن پاک کی کتنی صورتیں زبانی یاد ہے؟ جی مولانا، مجھے قرآن پاک کی کل 25 صورتیں یاد ہیں۔ تو ماشاء اللہ، تو آپ مجھے 3 صورتیں اور 5 حدیثیں پڑھ کر سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نمبر 1، الدین یسر دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، سلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، ایاکم والدین، قرض لینے سے بچو۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ کیا آپ کو نماز جنازہ
کا طریقہ معلوم ہے؟ جی مولانا. تو نماز جنازہ کی دعا پڑھ کر سنائیے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں شفا ہی شفا ہے؟ قرآن سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس میں شفا ہی شفا ہے. دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. وہ کیا ہے جس کو جتنا استعمال کرے وہ اور بڑھتی ہے؟ علم اور عقل. قرآن پاک میں اللہ نے اپنی نعمتوں قرآن پاک میں کس صورتوں میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ سورہ رحمان. قرآن مجید کی سب سے پہلے حافظ خاتون کون تھی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلے حافظ خاتون حضرت حفصہ بنت عمر تھی. قرآن پاک میں کل کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کل 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے. قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. قرآن مجید میں نماز کی تاکید کتنے مرتبہ آئی ہے؟ قرآن مجید میں نماز کی تاکید 7 مرتبہ آئی ہے. کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. ہم سب کو روزی کون دیتا ہے؟ ہم سب کو روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے. نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ نماز 5 وقت کی فرض ہے. سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ سب سے افضل کتاب قرآن شریف ہے. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرا تنزیلہ ہے اور میں 9th standard کی طالبہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زہرا شیخ ہے اور میں 9th standard کی طالبہ ہوں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ایک تقریر سماعت فرمائیں جس کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں میری بہن تنشیلا کو جو طالبہ ہے 10th standard کی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ صدر جلسہ، معلم و معلمات، مہمانان خصوصی، ذمہ داران اسکول، حاضرین میڈیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم و شان جلسے میں میرا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بھی دیکھ کر حیران ہو گئے جب رکھا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا پر قدم. دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے. حاضرین محفل، سارے جہاں میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو چاند، سورج، زمین، آسمان، درخت، حیوان، فرشتے وغیرہ سب کا حاکم اور رسول بنایا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کے سامنے چاند، سورج، زمین، آسمان دم نہیں مار سکتے. سونے چاندی کے پہاڑ ہمیشہ سے تاغ میں لگے رہتے ہیں کہ کب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آئے اور ہم دونوں زمین چیر کر باہر آ جائے. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سونا چاندی اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امیروں جیسی ٹاٹ پاٹ والی زندگی پسند نہ تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سہن اختیار فرمایا. پوری مبارک زندگی سادگی کے ساتھ بسر فرمائی. خادم اور غلام آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور آپ کے بہت سے کام انجام دیا کرتے تھے. لیکن آپ کی سادگی تو دیکھو. ایسا بارہا ہوتا تھا کہ آپ اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے نورانی کرتے پر پیوند لگاتے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے نورانی کرتے خود دھوتے اور گھر کے کام کاج میں بھی خود انجام دیا کرتے تھے. حضور کے جود و کرم کا حال یہ تھا کہ بے شمار دولت لٹا کر دوسروں کو مالدار بناتے تھے لیکن خود کے گھر میں 2 ماہ تک آگ جلنے کی نوبت نہ آتی. گھر والے صرف کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادی زندگی سن کر یہ خیال نہ لانا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے. معاذ اللہ، بھلا سوچو تو صحیح، جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت بنایا ہو
اور جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا خزانہ دے رکھا ہو وہ کبھی مجبور اور محتاج ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر سادی زندگی پسند کی۔ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے فرعون کو بادشاہ دے دی، وہ گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا بلوانے لگا، غریبوں کو ستانے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کے سپاہیوں کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءُ الْغُرُورِ، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ خیر۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، صدر مولم و مولمات، ذمہ داران اسکول، مہمانان خصوصی اور حاضرین میڈیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی تقریر، روزے داروں کی فضیلت۔ فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، ہار جائیں گی یہ گرمی بھی روزے داروں کی مان کے آگے۔ رمضان کی روزے کی فضیلتوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جنت میں روزے داروں کے لیے ایک مستقل دروازہ باب ریان ہے جہاں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک اور ارشاد ہے، روزے داروں کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے داروں کے لیے دریا کے اندر رہنے والی مچھلیاں تک دعا کرتے ہیں، اور جب تک روزے دار افطار نہ کرے وہ دعا میں مشروف رہتی ہے۔ روزے داروں کی افطار کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ روزے داروں کا متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ ایسا عمل ہے جو روزے دار خاص میں لے کرتا ہے، اس لیے اس کی جزا بھی خاص میں ہی دوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھنے والے فرشتوں کو بھی حکم فرما دیا، اس لیے اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ کر روزے داروں کے لیے آمین کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ روزے کی ان فضیلتوں میں ہمیں بھی حصہ عنایت فرمائے۔ اللہ پاک کی اس مبارک مہینوں میں کی جانے والی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان محفل میں میرا موضوع سخن ہے، دین اسلام میں پردے کی اہمیت۔ اسلام میں ہر طرح سے بجا ہے پردہ، اسلام میں ہر طرح سے بجا ہے پردہ، عورت کے لیے حسن حیا ہے پردہ۔ پردے کی حقیقت میں وہ عظمت ہے رفیق، پردے کی حقیقت میں وہ عظمت ہے رفیق، خالق نے بھی خلقت سے کیا ہے پردہ۔ حاضرین محفل، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب مجبوری کی بنا پر گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اپنے اوپر چادروں کا حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس آیت سے صاف صاف پردے کا حکم معلوم ہو رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ اپنی کاروں پر تو پردہ لگاتے ہیں لیکن ان کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پردے کا عکس ہی کچھ اور ہے۔ آج ہم پردہ کر کے بھی بے پردگی کا کام انجام دے رہے ہیں، یعنی آج کل جو ہم فیشنیبل برقعے اوڑھ رہے ہیں، کیا یہ برقعے ہمیں تحفظ دے رہے ہیں؟ کیا یہ برقعے نامحرم کی اڑتی نگاہ چکا رہے ہیں؟ نہیں نا، تو یہ برقعے پردے کا کام انجام نہیں دے رہے ہیں۔ حاضرین محفل، آج ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں آدم کا بیٹا خوش ہوتا ہے حوا کی بیٹی کو بے نقاب دیکھ کر۔ میں نے دیکھا ہے بے حجابی میں ملوث ہو کر
میں نے دیکھا ہے بے حجابی میں ملوث ہو کر ہم نے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے. نہیں سر پر تیرے مریم کے تقدس کی ردا ہو، آنکھ میں تیرے عائشہ و فاطمہ کی حیا ہو. حاضرین محفل، پردہ عورت کا مرتبہ کم نہیں کرتا بلکہ اونچا کرتا ہے. اگر عورتیں اسلامی پردے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی غیر مرد کسی باپردہ عورت پہ بری نگاہ سے دیکھے. پردے کو صرف پردے کی معیار تک سمجھنا محدود سوچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آنکھ، دل، نیت اور ارادے کا پردہ بھی ضروری ہے. اس میں انسان کے چلنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ اور رویے کا اظہار بھی شامل ہے. آخری میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریم. محترم ذمہ داران اور راہب کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے والدین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا. والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اور حدیث میں کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، جنت میں جگہ بنائیں. ماں باپ جو نصیحت کرتے ہیں اسے سنیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیں. جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ والدین کو خوش رکھے. اگر وہ بیمار ہو تو خوب خدمت کرے اور انہیں آرام پہنچائے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جزاک اللہ خیرا. وَعَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. أما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. اس کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام عالیہ راہین ہے. میں الحسنین پبلک اسکول کی طالب علم ہوں. جماعت پنجم میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے حاضر ہوں، ایک ایسے گناہ کو یاد دلانا چاہتی ہوں جسے ہم شاید گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج کی میری موضوع ہے جھوٹ. یہ جھوٹ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. سب عادتوں میں سے سب سے بری عادت جھوٹ کی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ مومن کی پہچان نہیں ہے بلکہ منافق کی پہچان ہے. جھوٹ بولنے کی کثرت کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے. جھوٹ سے ہم سب کو بہت پرہیز کرنا چاہیے. اکیلی برائی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سارے گناہ پیدا ہو جا رہے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جھوٹ جیسے برے بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحصي الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام علیکم. زندگی کے مقصد کو سمجھتے سمجھتے بہت سے لوگوں نے دین اسلام کی طرف رجوع کیا. اسلام ایک ایسا مخصوص مذہب ہے جس کی تعلیمات اور مقدس کتاب قرآن ہے جو وجوہات اور لاجکس پر بیس یعنی منحصر کرتی ہے. آج میں آپ کو قرآن کے ایسے فیکٹس بتاؤں گی جو آج کے دور میں سائنس اور لاجیکل ایویڈنس سے ثابت ہو چکے ہیں، مگر قرآن ایک الگ دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. حاضرین محفل، سائنس کے مطابق تمام زندہ چیزیں جنرک سیلز کے مجموعے سے بنتی ہے اور سیلز کی پیدائش کا بیسک جوس پانی ہے. یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 80% سائٹوپلازما جو کسی بھی جاندار کے بیسک مٹیریل سیلز ہیں وہ پانی سے بنا ہے. اب یہ بات سائنس نے مائکروسکوپ کے آنے کے بعد ڈسکور کیا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی. ایکسپینڈنگ آف یونیورس، کائنات کا پھیلاؤ. کائنات کے پھیلنے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت یعنی پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں. کائنات کے پھیلنے کا فیکٹ سائنس نے پچھلی صدی میں مان لیا. اسٹیفن ولیم ہاکنس نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں لکھا ہماری کائنات کی طرح اور ایک کائنات یعنی گیلیکسی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے. قرآن مجید میں یہ بات تب بتا دی گئی جب کسی بھی ٹیلیسکوپ کا وجود بھی نہیں تھا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. سورج کی گردش، آربٹ آف سن. قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہی ہے اللہ جس نے دن اور رات کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو جو اپنی اپنی گردش میں تیزی سے تیرتے چلے جا رہے ہیں. مہمان خصوصی اور میری راہ حقی ساتھیوں، معزز ٹیچرز، میڈیا پرسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے رسولوں پر ایمان. جب سے دنیا بسی ہے اللہ نے اپنے رسول کو اپنا پیغام دے کر بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں اللہ کی باتیں انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں. ہم ان رسولوں کو سچے مانتے ہیں اور ان میں سے کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بندے اور انسان تھے. رسول سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. رسول ایمانت دار تھے. رسول انسانیت کے لیے مخلص اور حقیقی خیرخواہ تھے. رسول معصوم تھے. انہیں انسانوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھانے کا حکم دیا گیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گے. انہی کی اتباع اور پیروی میں نجات ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دوڑ ہو اس میں بجائے آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبع ایسا. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبع ایسا کہ ان کو ہاں نبی کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مارزا ہے اور میرا نام صفا ہے اور سیکنڈ کلاس کی الحسنین پبلک اسکول کی طالبہ ہوں. اور میں سیکنڈ کلاس کی الحسنین پبلک اسکول کی طالبہ ہوں. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. ہم کو اور ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور اچھے اچھے کام کرتے. سورج اور چاند کون نکالتا ہے؟ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. ہمیں روزی کون دیتے ہیں؟ ہمیں روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے. دعا کون سنتا ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے نبی پر پہلی آیت جان نام نازل ہوئی. ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے شروع ہوا. خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. ان کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ان کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت کن کی ہوئی؟ اسلام میں سب سے پہلے شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. سب سے پہلے کن صحابی نے اذان دی؟ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ توحید، رسالت اور عقیدت اسلام کے بنیادی عقائد ہے. اللہ خیر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. یہ عبداللہ مجید ہوں, آپ کسی جانے میں پڑھتے ہو. میں الحسین قبری ہوں, جعفری تعلیمی دیا کی ہے. میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں, آپ جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہم سب کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کسی کو خدا مان کر اس کی پوجا کرنا. سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے. ہم سب کو اللہ نے کس نبی کی امت میں پیدا فرمایا؟ ہم سب کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اعلان نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی؟ 40 سال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, کہاں انتقال فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور مدینہ شریف میں انتقال فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کتنے سال تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال تھی. جزاک اللہ خیرا. محمد پر قربان زمانہ ہے, جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ ہے جو آقا کا, جنت کا وہ ٹکڑا ہے. روزہ ہے جو آقا کا, جنت کا وہ ٹکڑا ہے. اجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. اجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. بن دین کے محمد پر قربان زمانہ ہے. بن دین کے محمد پر قربان زمانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے. جس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اور اس کے بعد تہجد اور نوافل, پھر اس کے بعد قرآن شریف ڈیلی تلاوت کرنے کا, اور پھر ذکر اللہ اور پھر تلاوت درود شریف, اس کے بعد روزمرہ کی دعائیں اور خاص طور سے خدمت والد محترم اور خدمت والدہ محترمہ, اور اس کے بعد خدمت رشتہ دار اور حقیقی بھائی بہن کے حقوق, دیگر نیک اعمال اور ریمارکس, اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے پکوان کا معاملہ بھی اس میں رکھا گیا تھا. تو الحمدللہ اس میں سے بہترین مظاہرہ کرنے والے
लड़कियों को इनामात से नवाजा जा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और तरजीबी कंसोलेशन प्राइजेस बेशुमार हैं। आज के डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ इनाम में अव्वल हासिल करने वाले, यानी ज़्यादा तादाद में नमाज पढ़ने वाले और रोज़ाना नमाज को अदा करने वाले, ऐसे कुछ हमारे जजेस बैठकर उसमें चुना गया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा फर्ज नमाज पढ़े हुए हैं उनके लिए लड़के लड़कियों में भी हम इनामत दे रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और भी हैं, हम ऐलान करेंगे, वो हमारे असेंबली में हम डेली दे देंगे। लेकिन अब फिलहाल वक्त की कमी के पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो है उनको हम देंगे। पढ़ने में उनमें हफ्ता हैं, ये इनाम में अव्वल हासिल कर रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा डेली दरूद शरीफ पढ़ने वालों में है मुनज़्ज़ी दुआएं, रोज़मर्रा की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा और डेली पढ़ने वालों में है जुनैरा। हमारे केवीएन के प्रिंसिपल साहब आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद कमालुद्दीन आजम साहब। हाँ, अब गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट है। तमाम बच्चे जो है ना इसको बखूबी अटेंड कर रहे हैं और उससे जो है ना बहुत सारा फायदा हो रहा है बच्चों को। वालिद खिदमत वालिद मोहतरम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने वालों में शीरीन अंजुम 9th के बाद वालिदा मोहतरमा की खिदमत करने में तंजिया अलैनाज 9th के। दीगर घर में जो रिश्तेदार आते हैं उनको मुस्कुराहट से उनसे मिलना, अच्छा रवैया इख्तियार करना, ये बातों में सबसे ज़्यादा शुमाइला तहरीम। इसके बाद अपने भाई बहन के हुकूक अदा करने में वो बताया गया तफसील से, भाई को जल्दी तैयार करके लाना, अगर छोटे हैं तो उनका होमवर्क करवाना, उनको पनिशमेंट से बचवाना। अगर ये आदत रही तो वहाँ जन्नत में भी लेकर जाएंगे, दोस्त से बचाएंगे। थर्ड जोया शेख है, मोहम्मद अल्फान भी हैं। मोहम्मद अल्फान लड़कों में कसरत नमाज पढ़ने में इनाम हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अल्फान हैं। उसके बाद शरीफ में कसरत से दुरूद पढ़ने वाले अबू फैसल हैं। दुआओं में इनाम अव्वल हासिल करने वाले मोहम्मद अल्फान हैं। वालिद की खिदमत करने में इनाम अव्वल हासिल करने वाले मोहम्मद जफर हैं। खिदमत वालिदा में इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद अल्फान हैं। हमारे क्राफ्ट टीचर हैं, बेस्ट क्राफ्ट टीचर उनके इनाम दिया जाता है। आज के सवालात बोले जाएंगे, उसके जवाब देने का है, लिखकर और उनका नाम लिखना, सही जवाब और नाम लिखना है। एक इत्तला दी जाती है कि भारत एकता मंच की जानिब से हमारे स्कूल के स्टूडेंट वहां पर पार्टिसिपेट किए थे, जिन्हें इनाम अव्वल दुवम सुवम से नवाजा गया है। वो मैं जनाब इनाम अव्वल जनाब प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टूडेंट्स के बाद मैं जहीर शेख साहब से गुजारिश, शुमाइला इनको मिला है, मैं इखलास भाई से गुजारिश करता हूं। अब पहला सवाल पेरेंट्स के लिए, गौर से सुने। हज के दौरान वो कौन सी दो नमाजें हैं जो एक साथ पढ़ी जाती हैं? हज के दौरान वो कौन सी दो नमाजें हैं
जो एक साथ पढ़ी जाती हैं। वॉलंटियर्स दरमियान में आपके मौजूद हैं, पेन लेकर और पेपर लेकर प्लीज जल्दी नोट करके उसके जवाबात और अपना नाम लिखें उसके अंदर, बच्चे और पेरेंट्स का नाम। जी अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लास्ट क्लोज। माँ से रिक्वेस्ट है, तंजिया आप लोग ही बातों में मसरूफ में बैठे। दूसरा सवाल है, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून का नाम क्या था? वक्त चिट्ठी फोल्ड करके दो, खुली नहीं, देख ले रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सुबह से बैठे हुए हैं, स्लो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लास्ट क्लोज। जी खामोशी अख्तियार करें। और स्कूल में हमारे पास एडमिशन का सिलसिला भी जारी है। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को मोंटेसोरी, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप एडमिशन दिला सकते हैं। एक ऑफर भी दिया गया था हमारी स्कूल की जानिब से 26 जनवरी तक के पुरानी फीस के ऊपर, रियायती फीस के ऊपर दाखिले का अमल में आता है। अब जो एडमिशन लेने को जा रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि हमारे स्कूल का मुजाहिरा आप लोगों के सामने है। बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को इस तरह से उजागर किया जाता है और असली और दीनी तालीमों से तालीम से मामूर है। सही जवाब है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला। ये नहीं होता, सैयद आयशा ने गलत लिखा है। और एक ये भी नहीं, ये भी गलत। ये भी गलत। हजरत हवा अलैहिस्सलाम, ये भी गलत। आप जो आप लाल टी शर्ट वाले आप उनके हाथ से इरफान में लिखा है। सवाल सही समझे कि नहीं? सबसे पहले ईमान लाने वाली औरतों में कौन? जी हाँ, सही जवाब है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला। हाँ तो भी समझ नहीं थी। ये भी हजरत आयशा लिखी, ये भी गलत। तमाम बच्चे सुकून से बैठे, कल छुट्टी है बच्चों को, परसों आना है। जी आराम। स्कूल के डायरेक्टर सैयद निसार अहमद साहब ने आप लोगों को बच्चों के लिए कल छुट्टी का ऐलान कर चुके हैं, लिहाजा इत्मीनान से तशरीफ रखें। जी और से सुने, खामोशी अख्तियार करें। हलाल चीजों में अल्लाह को कौन सी चीज नापसंद है? हलाल है वो चीज
लेकिन फिर भी अल्लाह को वो चीज नापसंद है। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बात है? ऊपर मिस्त्री होने के बाहर आओ। जितने भी हैं स्कूल के लड़के नीचे आओ। मौलाना को नीचे लीजिए फोटो को। ऊपर क्या कर रहे थे आप लोग? अब लास्ट है ना, लास्ट है ना। साहिल बच्चे अंदर नीचे करो। आगे से नीचे करो। सर वो बच्चे लड़के ये आपको लगी और उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप, भाई बहन ताउन किए हैं, तमाम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल। स्कूल के छुट्टी आगे सर नाथ को नाम ठीक है, उधर देखिए। ठीक है, ओके। मुबारक हो। नेशनल लोकल वाला नहीं बच्चों में बनाएंगे, स्कूल के बच्चों में यहाँ इंशाल्लाह इनके स्कूल के बच्चों में है वो